الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأقدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. اس سے پہلے کی آیتوں میں انسان کی تخلیق اور پیدائش پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا. ماں باپ کے میل ملاپ سے جب منی کا قطرہ رحم مادر میں جمتا ٹھہرتا ہے پھر مختلف ادوار سے گزر کر 7 یا 9 مہینہ میں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. انسان اپنی پیدائش پہ غور و فکر کرے تو کبھی بھی بڑائی کا تکبر کا اظہار نہیں کر سکتا. اسی قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تم میں سے کوئی انسان اپنا تقوی مت بتائے، یعنی اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرے. دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ سب کے سب انہی تمام مراحل سے گزر کر آیا ہے سوائے حضرت آدم و حوا کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ تھوڑا سا ہے، ماں باپ کا میل ملاپ وہاں نہیں ہے لیکن استقرار حمل تو ضرور. قرآن میں اس حقیقت کو بیان کر کے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس بنیاد پہ تم اکڑتے ہو اتراتے ہو، اگر تم اپنی تخلیق پر اور پیدائشی مراحل پہ غور کرو گے تمہارا سارا تکبر نکل جائے گا اور ساری بڑائی اور کبریائی خام. آگے کی آیتوں میں جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے منہ موڑتا ہے، اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، کچھ تو خرچ کرتا لیکن پھر ہاتھ کو روک لیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا مال ختم ہو جائے گا، تو ایسے انسان سے متعلق توجہ دلاتے ہوئے قرآن مقدس کی آگے کی آیتوں میں اس طرح کا تذکرہ کیا گیا. افرأیت الذی تولی، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو نہیں دیکھا جس نے منہ موڑ لیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کیا. اتنے اچھے انداز میں انہیں سمجھایا جاتا ہے. تقدیر کو سنوارنے والی کتاب قرآن مقدس کے ذریعے، پھر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی تشریحات کے ذریعے انہیں بڑے اچھے انداز میں سبق پڑھایا جاتا ہے، انہیں خالق کی معرفت حاصل کرائی جاتی ہے، ان کو ان کے رب کی پہچان دلائی جاتی ہے. پھر بھی وہ منہ موڑ کے چلا جاتا. کبھی آپ نے اس کو دیکھا؟ دوسری بات وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَقْدَىٰ، وہ تھوڑا سا دیتا ہے اور پھر رک جاتا ہے. اللہ نے صاحب دولت، صاحب سرمایہ، صاحب مالدار بنایا، صاحب مال بنایا تو اس کی ذمہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا بھی لگا.
لیکن عموماً انسان کرتا یہ ہے، تھوڑا سا خرچ کرتا ہے اور پھر اپنا ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ اس طرح اگر مال خرچ کرتے چلے جائیں تو ہمارا سارا سرمایہ تو لٹ جائے گا، ہم بھی فقیر و کنگال و تلاش بن کے رہ جائیں۔ قرآن نے کہا وَعَادَ قَلِيلًا وَأَقْدَى، وہ تھوڑا سا دیتا ہے پھر اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس سے وہ دیکھ لیتا ہے؟ اس کے پاس خزانہ کتنا ہے، کتنا مال آ رہا ہے، کتنا مال جا رہا ہے، کب اس کا مال ختم ہو جائے گا، پھر آئندہ اس کو نہیں ملے گا، جب ملے گا تو چھن جائے گا، کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے اسے مال دیا ہے، اس اللہ نے اگر مال خرچ کرنے کو کہا، اسے یقین کرنا چاہیے کہ جو چیز خرچ ہوتی ہے وافر مقدار میں اسے مہیا بھی کیا۔ اگر آپ نے مال کو تجوری میں جمع کر کے رکھا، مال بڑھے گا نہیں۔ اس مال کو اگر آپ نے کاروبار میں لگایا تب بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ نے اگر غربا مساکین پہ خرچ کیا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ خرچ ہو گیا، لیکن حقیقت وہ مال اللہ کی بارگاہ میں برابر بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے ایمان کو اس چیز کی طرف رغبت دلائی گئی کہ تم ان بخیل و کنجوس کی طرح مت بن جانا جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے اور خرچ کرنے میں کوتاہی برتتا ہے، بلکہ تمہارا کام یہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اسے دو اور دیتے چلے جاؤ، یہ سوچ کر کہ دو گے تو اللہ اور تمہیں زیادہ دے گا۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ مال آیا تو ہمارے پاس سب ختم کر دیں گے تو ختم ہی ہو جائے، نہیں۔ فَإِنَّهُ عِلْمُ الْغَيْبِ وَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس سے وہ دیکھ لے رہا ہے، کیا اس کو ملنے والا نہیں ہے؟ اس کی سوچ غلط ہے، ایسا سوچنا ہے۔ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، کیا ان کو خبر نہیں اس چیز کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام نے پوری وفاداری کو ثبوت دیا۔ وہ کون سی بات ہے جس کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا گیا اور جس کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا گیا؟ پھر اس کی کچھ مزید وضاحتیں آئی۔ وہ باتیں جن کی جانب توجہات کو مبذول کرائی گئی ہیں وہ یہ ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، صحیفہ میں درج شدہ باتوں میں سے بات یہ بھی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ گناہ آپ نے کیا ہے اس کی سزا ہم کو بھگتنا پڑے گی، ایسا نہیں۔ آپ نے گناہ کیا ہے آپ ہی کو سزا اٹھانا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے ہمیں کو اس کی سزا بھگتنی ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں ان کی کتابوں میں یہ بات درج ہے۔ کتابیں عام طور سے بہت ساری نازل ہوئی، چھوٹے چھوٹے صحیفے کتاب سے، جس کو زبور الاولین بھی کہا گیا اور صحف سے بھی تعبیر کیا گیا، تو بہت ساری ہیں، لیکن 4 مشہور کتابوں کا تذکرہ قرآن مقدس نے بطور خاص کیا ہے۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر عطا کی گئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ 4 کتابیں مشہور ہیں، باقی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کتاب تھے، چھوٹے چھوٹے صحیفے، جس کا تذکرہ قرآن مقدس نے کہیں زبور الاولین سے کیا ہے اور کہیں صحف ابراہیم و موسیٰ سے کیا۔ انہی صحیفوں میں بات یہ بھی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی
انسان کو اس کے کوشش کے بقدر ہی ملتا ہے۔ اگر آپ نے نیکی کی کوشش کی ہے، نیکی کا بھرپور بدلہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے برائی کی ہے تو برائی کا انجام آپ ہی کو بھرنا پڑے گا۔ فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ بات بھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفہ اور کتابیں میں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یقیناً اس کی کوشش عنقریب دیکھی اور دکھائی جائے۔ دنیا میں جو انسان کام کیا اچھا یا برا، تگدو کیا اچھائی میں یا برائی میں، لگا رہا، مگن رہا، مشغول رہا، دن رات اسی خیال میں سرگردہ حیران و پریشان رہا، تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو کیا ختم ہو گیا، نہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فلمائی جا رہی ہیں، اس کا فلم تیار کیا جا رہا ہے، اسے جمع کر کے رکھا جا رہا ہے، آڈیو اور ویڈیو دونوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ عنقریب انسان کو ان کے اعمال کو انہیں دکھلائے گا۔ پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر اور شر کا کوئی کام ہم نے کیا ہے آپ اسے دیکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ اس کا بندوبست کر رہا ہے، فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، جسے نوشت تحریر کے طور پر رکھا جا رہا ہے یا اس کی فلم تیار کر کے بطور خاص حفاظت سے رکھ دیا ہے۔ ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے۔ اچھا عمل کیا اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کیا اسی اعتبار سے انسان کو سزا دی جائے گی۔ دنیا میں انسان کے عمل کا دخل ہے، جیسا عمل کریں گے اسی اعتبار سے اللہ کا فیصلہ اور فرمان جاری ہوگا۔ اچھا عمل کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، جنت میں جائیں گے، برا عمل کریں گے سزا ملے گی، جہنم میں۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یہ بات بھی صحیفہ موسیٰ ابراہیم میں موجود ہے کہ آپ کے سارے عملوں کی انتہا، سارے معاملات کا انتہا آخر کار انجام کے طور پر پہنچنا اللہ کی بارگاہ میں۔ دنیا میں انسان چھوٹی حکومت کرے کہ بڑی حکومت کرے، دنیا میں جس طرح زندگی گزارے، دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تو پھر انسان کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا، اللہ ہی کے پاس حاضر ہونا۔ اسی کو اللہ نے اس طرح تعبیر کیا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً آپ کے رب کے پاس ہی سب کو پہنچنا ہے۔ مطلب اچھا برا عمل کر کے معاملہ تمام نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی جزا اور سزا کی اچھا اور برا بدلہ دینے دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن متعین کیا ہے جس کا نام قیامت ہے، جہاں انسان کی پہنچ ہوگی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں اور ابراہیم علیہ السلام کی کتابچے میں موجود ہے کہ وہی اللہ ہنساتا بھی ہے اور وہی اللہ رلاتا بھی۔ یہ ہنسنا اور رونا یہ انسان کی خصوصیات ہے، کوئی جانور ہنستا نہیں ہے روتا ہے، رونے کی کبھی جو بھی ہو لیکن ہنسنے کی شکل جانوروں میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس مناسبت سے کہا وہی اللہ ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی، اور یہاں ہنسا یہاں رلا ہے تو کیا دنیا چل رہا ہے؟ اصلی ہنسی تو جنت کی ہنسی ہوگی اور اصلی رونا جہنم کا رونا۔ یہاں انسان تکلیف میں ہے ادھر جائے گا یا 50 سال 70 100 سال کا معاملہ ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ملنے والی ہے وہاں کی ہنسی یعنی خوشی اور رضامندی، اور وہاں کا رونا یعنی غم سے دوچار ہونا بڑا خطرناک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ ہی رلاتا ہے، یہاں بھی اللہ ہی ہنساتا ہے، کسی کے اختیار میں ہنسانا رلانا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نے خوشی دی ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے،
کسی کو اللہ نے غم سے دوچار کیا ہے اسے اللہ کی جانب سے آئی مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، نعمت کے ملنے پر شکر چاہیے، مصیبت کی آمد پر صبر چاہیے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے کہ وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرے گا۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے زندگی بخشی، پھر اللہ موت سے دوچار کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بخشے گا اور میدان محشر میں حاضر کرے گا، کیونکہ سارا کام اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی حکومت وقت ہو آپ کو مار دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو زندہ کر دے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سارا کا سارا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مقصد کہ نیک کام کرنا ہو، اس راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہو، یقین کیجئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو کوئی انسان آپ کو ذرہ برابر عزت نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نہ ہو تو کوئی انسان معمولی سی مدد بھی آپ کی نہیں کر سکتا۔ تو حیات و موت تو بہت بڑی بات، وہ اللہ مارتا بھی ہے وہی اللہ جلاتا بھی ہے، نہیں تھے تو اللہ نے جلا دیا، زندہ ہو گئے وہ اللہ پھر موت سے دوچار کرے گا، پھر ایک لمبی مدت کے بعد اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور میدان محشر میں حاضر کر کے دنیا میں کیے گئے اعمال کا محاسبہ کرے گا اور پھر اس حساب سے جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں موجود ہے کہ اسی اللہ نے مرد اور عورت کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، مرد کے لیے عورت جوڑا ہے اور عورت کے لیے مرد جوڑا ہے۔ زوجین کو اللہ نے عورت و مرد کی شکل میں اللہ ہی نے بنایا ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ کیسے؟ من نطفۃ اذا تمنى، اس نطفہ کے ذریعے جب ڈالا ہے، اس منی کے قطرہ کے ذریعے جب رحم مادر میں اسے ڈالا ہے، ایک بار ماں باپ کے میل ملاپ سے جو مادہ منویہ نکلتا ہے کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر کبھی ایک بچہ کبھی دو بچہ 4 بچے کی اس صورت پیدا ہوتی ہے، تو کہا وہی اللہ ہے جس نے زوجین کو یعنی مرد و عورت کو پیدا کیا ہے اس طرح من نطفۃ اذا تمنى، منی کے قطرے سے جب اسے ٹپکایا جاتا ڈالا جاتا۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دنیا پیدا ہو چکا انسان دوڑ دھوپ کر رہا ہے، پھر اسی اللہ کے ذمہ دوبارہ زندہ کرنا بھی، مطلب انسان دنیا میں سے نہیں آیا کہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور موت آئے تو مر، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ انسان ذمہ دار مخلوق ہے، انہیں کائنات کے ذرہ ذرہ سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ خالق نے، پیدا کرنے والے نے جو نعمتیں اور احسانات و انعامات کا برکہ ان پر برسایا ہے ان کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر شکریہ بجا لاتے ہوئے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس لیے انسان کو پیدا کیا گیا اور کہا پھر اسی کے ذمہ دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ عمر کی مٹی مل گئے حساب کتاب ختم، نہیں، بلکہ جسم دیا، جان دی، صحت و تندرستی بخشی، مال و دولت دیے، اسباب وسائل مہیا کرا دیے، ساری چیزوں سے متعلق کوشش کی جائے گی، سوال و جواب ہوگا، صحیح جواب ملا جنتی قرار پائیں گے، جواب میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی بائیں طرف جہنم کی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، یہ بات بھی لکھی ہوئی، وہی اللہ ہے جس نے انسان کو غنی بنا دیا، وَأَغْنَى اور مال و دولت سے نواز دیا، غنی کم دے کر بھی اسے دوسروں کی محتاجی سے بچا دیا، مستغنی کر دیا، ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں،
پھر اللہ نے انسان کو محتاج کیا، ایسا عطا کیا ہے کہ وہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ان کے سر بھی لگا، زیادہ مال و دولت دیا اور کہا تمہاری ذمہ داری تم خرچ کرنے دو۔ ایک ہے غنی بنا دینا، ایک ہے مالدار بنا دینا۔ غنی سے مراد غنا کہ مستغنی عن الغیر، ہم کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوا، اس کو غنا سے تعبیر کیا۔ پھر اس کے بعد کہا وہاں غنا اللہ مالدار نہیں بناتا ہے، مالدار اس لیے بناتا ہے کہ اپنے بسر پر خرچہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے پہ بھی خرچ کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو غنی بنایا اور جو انسان کو مالدار بنایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کی صحیفے میں اور ابراہیم علیہ السلام کی کتاب میں درج ہے کہ وہ اللہ شعرا نامی ستارے کا بھی رب۔ عرب میں کچھ لوگ ستارہ پرستی کرتے ہیں، خاص طور سے شعرا ایک ستارہ کا نام جس کی پوجا پاٹ عام طور سے کرتے ہیں۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس کا رب تو اللہ ہے۔ مطلب یہ ستارہ بھی اپنے اختیار میں کچھ نہیں رکھتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کی مانتے چلتا ہے۔ یہ کبھی اگتا ہے کبھی ڈوبتا ہے، کبھی روشنی ہے کبھی اس پر چھایا ہے، کبھی دکھتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ستارہ از خود نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی رب ہے جو جب چاہتا نکالتا ہے اور جب چاہتا ڈبو دیتا ہے، جب چاہتا ظاہر کرتا ہے اور جب چاہتا ہے غائب کرتا ہے۔ جس کو تم نے اپنا رب بنا کے رکھا ہے پوزیشن تو یہ ہے، کیوں نہیں اس اللہ کو اپنا رب مانتے ہو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کے اندر بھی ہے، اور یہی بات نہیں بلکہ اور آگے بھی ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وہی اللہ ہے جس نے عاد اولا کو، پہلے کے عاد کو ہلاک کر دیا۔ عاد کے بارے میں دو بات آتی ہے، دو عاد گزری، دو قوم گزری ہے جس کا نام عاد ہے۔ یہاں پہلے والے عاد کا تذکرہ ہے جس پر پہلے نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم پر عذاب آیا ہے وہ عاد اولا ہے۔ تو کہا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اسی اللہ نے عاد اولا کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح سبعۃ ایام و ثمانیۃ ایام، 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ہوا کے تیز و تند جھونکوں کے ساتھ بارش برستی رہی جس سے لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ یہ بڑے لمبے تڑنگ کے لوگ تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ زمین پر ایسی مخلوق پیدا نہیں کی گئی، لیکن اللہ نے جو ہوا کا جھونکا بھیجا کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا ہوا وہ جس طرح کھجور کے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں، ان جھونکوں کے نتیجے میں قوم عاد کو اٹھا کے پلٹ دیا گیا۔ سڑکوں پہ دکھائی دے رہے تھے کہ جس طرح کھجور کا درخت گرا پڑا ہوتا ہے اسی طرح یہ انسان گرے پڑا۔ اسی اللہ نے عاد اولا کو تباہ و برباد کیا۔ اہل مکہ تمہارے بالمقابل ان کی بڑی طاقت و قوت بھی تھی، بڑی شہرت بھی تھی، دنیا میں مشہور بھی تھے، وہ جیسا مخلوق اس سے پہلے پیدا بھی نہیں کی گئی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور رسول کی مخالفت کی، حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس بھیجے گئے، ان کی مخالفت ہوئی تو اللہ نے عذاب سے اس طرح دوچار کیا کہ اتنا ہٹا کٹھا مستنڈا ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور اس سے پہلے قوم سمود کو بھی تباہ کر دیا، اس میں سے کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو لوگوں نے مطالبہ کیا اونٹ سے، یعنی پہاڑ سے اونٹنی کو جان دے دی۔ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی، مشقت میں پڑ گئے، اونٹنی کے پوچھے کاٹ دیا، ہاتھ پیر کاٹ دیا، یعنی تباہ برباد اونٹنی کو لوگوں نے کیا۔ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، زلزلہ بھی آیا، سخت قسم کی آواز ہوئی جس سے کان میں پردے پڑ گئے، اور زلزلہ کے نتیجے میں چھوٹی پنڈلی
پتھروں کو کاٹ کاٹ کے محلات تعمیر کر دے. نتیجے کے طور پر ایسا زلزلہ ہے جس مکان میں یہ لوگ حفاظت کے طور پر رہتے تھے وہی مکان اس کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ بن گیا. تو کہا اس سے پہلے قوم سمود کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا, اس میں سے کسی کو چھوڑا. وقوم نوح من قبل انہم کانوا هم اطغى واطغى, اور اس سے پہلے تو اللہ نے قوم نوح کو تباہ کر ہی دیا. جو لوگ بڑے ظالم تھے اور بڑے سرکش تھے, ان کی ظالمانہ حرکت اور ان کی سرکشی کا انداز اس طرح لگا سکتے ہیں کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کی. 9.5 گھنٹہ نہیں, 9.5 دن نہیں, 950 سال مانا رکھتا ہے. 40-42 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لا سکے, ان کی سرکشی کا اندازہ لگایا. اتنا مخلص نبی, اتنے دنوں تک ان کی خدمت کی, انہیں دعوت و تبلیغ کیا, سمجھایا بجایا, لیکن مان کر نہیں دیا بلکہ ان کی مخالفت پر اتر آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا. پانی جس پر زندگی ہوتی ہے, ہر زندہ چیز کا بقا, اس کا تحفظ, اس کا مدار, اس کا انحصار پانی پر. لیکن پانی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر تعداد میں بھیجتا ہے تو نتیجے کے طور پر محلات اور مکانات بڑھائے جاتے ہیں. اور اس عذاب میں باپ کے سامنے جب بیٹا ڈوبتا ہے تو باپ نبی ہونے کے باوجود نافرمان بیٹے کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پاتا. اس کی تفصیل سورہ ہود میں درج ہے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ, اور اسی طرح الٹی ہوئی بستی کو بھی اللہ اٹھا دیتا. مراد قوم لوط کی بستی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا کے وہیں دل پٹ کر وہیں سے الٹا گرا دیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا, پھر جو چھایا اس پر وہ چھایا. کیا تھا؟ کنکریٹ کا برکھا برس گیا. پوری بستی کو اس طرح اٹھایا گیا, اوپر سے پلٹا دیا گیا, اس کا جو منور تیار ہوا وہ کنکریٹ کی برسات کے ذریعے سے ان پر گرنا شروع. تو کہا تم سے پہلے تو ایسی قومیں گزر چکی ہیں, جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے. تم پر کوئی سرخاب کے اوپر لگا ہوا نہیں ہے کہ تم مکہ کی سرزمین پہ رہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا. یاد رکھنا اگر تم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی, رسول کی مخالفت کی تو تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ, اے لوگو اپنے رب کی کن کن نشانیوں میں شک و شبہ میں پڑے ہو. بے شمار نشانیوں سے میں نوازا ہے. گزشتہ قوموں کی تاریخ یاد دلائی, جغرافیائی حالات کے پتہ لگانے کا تمہیں حکم بھی دیا ہے, روئے زمین میں سیر و سیاحت کرنے کی تاکید بھی دی ہے. سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, ذرا غور و فکر تو کرو چل پھرنے کے بعد کہ مجرموں کا انجام کتنا خطرناک ہوا ہے. قوم لوط کی بستی ہو, یا قوم شعیب کی بستی ہو, یا قوم عاد کی بستی ہو, یا قوم سمود کی بستی ہو, یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی بستی ہو, یا اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کا حال ہو. ذرا غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب سے دوچار کرنا چاہا تو پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا, اور کوئی اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہوا. تمہیں اللہ نے بچایا, تمہیں حرم شریف میں جگہ دی, مکہ المکرمہ میں ٹھکانہ دیا, اللہ کے گھر کے قریب تمہیں رہنے کا موقع دیا, تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو. اس گھر کے نتیجے میں تمہارا سفر بڑا اطمینان بخش ہوتا ہے, تم مامون اور مطمئن ہوتے ہو کہ خانہ کعبہ کی یہ ولی ہے, خانہ کعبہ کی متولی ہے, یہ اس کی ذمہ داران ہے. آپ کا نام سننے کے بعد آپ کی تعلیم و تقریر کیا, لیکن اس کے باوجود اب اللہ کی عبادتوں سے کوتاہی برتتے ہو. تو سنو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ, تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھو.
کہ اس میں درد دور کرو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ هذا نذیر من النذر الاولى، اے اہل مکہ اور اے قیامت تک کے افراد سنو، یہ ڈرانے والا، خبردار کرنے والا ہے گزشتہ تمام خبرداروں کی جماعت۔ ان سے پہلے بہت سارے انبیاء اور مرسلین تشریف لا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ سب خبردار کر رہے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، خوشخبری بھی سنا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے درمیان پیدا ہوئے، بڑے بڑے جوان ہوئے، نبوت و رسالت سے انہیں نوازا کیا، یہ تمہیں سمجھاتے بجھاتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، یہ کچھ اپنی جانب سے نہیں کرتے بلکہ اسی شوق اور چشمہ سے ان کے پاس پیغام پہنچتا ہے جو ان سے پہلے انبیاء اور مرسلین کے پاس آتا ہے۔ اذفت الآذفہ، قریب آ لگی ہے، قریب آنے والی چیز، مراد قیامت بالکل قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا قیامت قریب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے قیامت قریب ہے؟ کہ ہر نبی نے کہا قیامت قریب ہے، خود اللہ کے نبی کہا قیامت قریب ہے، 14.5 سال گزر گئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ جب کچھ شبہ کرنے والے انسان نما شیطان آپ کے پاس آئیں گے تو قرآن جھوٹا ہے، کیسے قیامت قریب؟ کل ما هو آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ اس بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی موت کتنی قریب آپ کو پتا ہے؟ آپ بول رہے ہیں اور سن رہے ہیں، نہ بول مکمل ہو سکتی ہے نہ سننا آپ کا مکمل ہو سکتا ہے۔ اب ہاتھ میں کھانا دانا کا لقمہ لیے ہوئے ہیں، وہ منہ تک پہنچا نہیں سکتے، پہنچا لیا تو اسے چبا نہیں سکتے، چبا لیا تو نگل بھی نہیں سکتے، نگل لیا تو ہضم بھی نہیں کر سکتے، یہ تو پوزیشن ہماری آپ نے تو کہا قیامت جو قریب ہے وہ بالکل قریب آ چکی ہے، قیامت آنے والی ہے، بالکل قریب ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کی سوا اس قیامت کو کوئی ظاہر کر بھی نہیں سکتا۔ قیامت ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کر سکتے، یہ الگ سی بات ہے، ہم اس تک رسائی نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپنی جانب سے ظاہر نہیں کر سکتے، اس کی کچھ نشانیاں اور علامتیں ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے بتلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بتلائی، چند بڑی بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی ہزاروں نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس مناسبت سے بھی ایسا لگتا ہے کہ قیامت اور بھی زیادہ قریب، ویسے قیامت تو قریب ہے، ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ کس وقت ہماری موت آ جائے اور قیامت اس مرحلے میں ہم شامل کرنا ہے۔ فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قیامت قریب ہے لیکن اس کو ظاہر کرنے والا اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس حدیث پر تعجب کرتے ہو؟ یا قرآن مقدس کو حدیث سے تعبیر کیا یا اللہ اس کے رسول کی بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ تو تمہیں سنایا گیا حقیقت پر مشتمل اور مبنی باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، تعجب میں پڑھتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں تعجب میں نہیں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، یعنی مذاق اڑاتے ہو حالانکہ تمہیں رونا چاہیے۔ تمہاری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے، نافرمانی میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے، کب اللہ کی گرفت میں چلے جاؤ، ہنسنے کے بجائے رونا چاہیے۔ یہ قرآن نے گزشتہ صحیفوں کی باتوں کو بیان کرنے کے بعد اپنے زمانے کے لوگوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو ایک نصیحت دی ہے کہ تمہیں قیامت سے ڈرنا بھی ہے اور قیامت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ جو باتیں اللہ اس کے رسول تمہیں بتلا رہے ہو ان پہ تمہیں تعجب نہیں کرنا ہے بلکہ یقین کرنا ہے کہ ایسا ہو کے رہے۔ دوسری چیز، اپنی زندگی کو صرف ہنسی مذاق کی مت گزارو بلکہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا دھونا بھی کرو۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، اس پر شکریہ ادا کرو۔ خوش ہونا جو غلط چیز نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کی اگر ناقدری کرتے ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی ساتھ میں لگا ہوتا ہے۔ اس عذاب کو دیکھ کر اپنے اندر رونے کی کیفیت پیدا کرو اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، حالانکہ تم غفلت میں پڑے، تمہیں ہنسنا نہیں چاہیے جبکہ تم ہنس رہے ہو، تمہیں رونا چاہیے
تم رونے کے لیے تیار نہیں. مطلب بے انتہا اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو. قرآن اللہ کی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے، اس کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے پاس اللہ کی عظیم نعمت ہے، تم ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو. سوئی پوچھ کی کیفیت جو سرحد میں اللہ نے دی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن تم اس کی ناقدری کرتے ہو. تم ہنسی مذاق میں زندگی گزارتے ہو اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں غور و فکر کر کے رونے دھونے کی کوشش نہیں کرتے ہو. تمہارا حال یہ ہے تم غفلت میں پڑے ہو. اس کے بعد ایک آیت پڑھی جائے گی جس کے بعد سجدہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس آیت کو پڑھیں گے، ہم بھی سجدہ کریں گے، آپ بھی سجدہ کریں گے. فاسجدوا للہ واعبدوا. اللہ اکبر. اس اخیر کی آیت جو سورہ نجم کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص واقعات کو دہرانے کے بعد انسان کو اللہ کی مدد کرنے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی تاکید. مقصد کہ انسان سجدہ کرے اللہ کے لیے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے. عبادت کرے اللہ کے لیے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے. سجدہ بھی کر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. اور عبادت کے جتنے بھی مراسم وہ سارے کے سارے مراسم صرف اللہ کے لیے چاہیے. عبادت چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، رات کی ہو دن کی ہو، ہفتہ کی ہو مہینے کی ہو، سال والی ہو یا عمر والی ہو، زندگی والی ہو، وہ ساری عبادتیں صرف اللہ کی ہوگی. وہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جائے گی. اس میں سے خاص عبادت کا تذکرہ کہ سجدہ اللہ ہی کے لیے. مراد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، کسی اور کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہ رہو. اس پوری سورہ کا جس کا تذکرہ شروع سے کیا گیا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر پڑے، اور آخر میں کہا گیا کہ انسان سجدہ کرو اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے، اور اسی کی عبادت کرو. مراد آسمان کی بلندی پہ رہنے والا ستارہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور دھرتی پہ رہنے والا انسان تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. مراد یہ ہے کہ تمہاری پہنچ اگر آسمان کی بلندی پہ ہو جائے تب بھی تمہیں اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنی چاہیے. تم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تم سب کے سب اللہ کے نزدیک چھوٹا ہی ہے. انسان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب برابر ہو. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں یکساں عبادت کرتا ہے. اس لیے قرآن مقدس کی آیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اخیر میں اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف و عنایات سے سیراب ہونا چاہتے ہو یا فیضیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جاؤ. سجدہ ریزی کرو. سجدہ کرنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور جب بندہ اللہ قریب ہوتا ہے تو اللہ سے بہت ساری چیزیں منوا بھی سکتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کے مطابق عقیدہ اعمال بنا رہنے کی توفیق. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا